الحمد للہ الذی ہدانا سواء الطریق وجعل لنا التوفیق خیر رفیق والصلاة والسلام علی من ارسلہ ہدی وبالاہتداء حقیق ونورا بہ الاقتداء یلیق وعلی آلہ واصحابہ الذین صعدوا فی مناہج الصدق بالتصدیق وصعدوا فی معرج الحق بالتحقیق اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ باب العلم انواریہ ایجوکیشنل سوسائٹی و جامعہ انواریہ حیدرآباد انڈیا کے زیر اہتمام نور الانوار کا درس بفضلہ تعالی قسط وار جاری ہے۔ آج کا درس وہو اما ان یکون خصوص الجنس او خصوص النوع او خصوص العین کانسان ورجل وزید۔ آج کے درس میں جو اصل مسئلہ ہے اس کو پہلے آپ کے سامنے رکھوں۔ پہلی بات جو گزر چکی وہ یہ کہ خاص کی تعریف مصنف کی طرف سے ہو چکی اور اس کو میں تفصیل سے آپ کے سامنے رکھا۔ ابھی جو متن کی عبارت ہے وہو اما ان یکون، اس عبارت سے وہی خاص جس کی تعریف گزر چکی، جس کی تعریف کی جا چکی مصنف کے ذریعے سے اور شارح کے ذریعے سے اس کی شرح گزر چکی، اسی خاص کی تقسیم ہے۔ تو واضح رہے آپ پر کہ خاص کی تین قسمیں ہیں: خاص الجنس، خاص النوع، خاص الفرد یا خاص العین۔ کیا کہا؟ خاص الجنس، خاص النوع، خاص الفصل، یہ تین قسمیں ہیں خاص کی۔ ان تینوں قسموں پر گفتگو کرنے سے پہلے جنس اور نوع کا لفظ بہت بار آپ سنے ہیں، مگر جو شرح کی گئی اس سے پہلے جنس اور نوع کی وہ جنس منطقی اور نوع منطقی کی شرح کی گئی۔ جنس منطقیوں کے یہاں کس چیز کا نام ہے، نوع منطقیوں کے یہاں کس چیز کا نام ہے، وہ آپ کو معلوم ہے، اس پر گفتگو نہیں کریں گے۔ اصولیین کی یہاں، اصول فقہ کی یہ کتاب ہے، اصولیین کے یہاں جنس کس کا نام ہے؟ اس کلی کا نام ہے جنس، اس کلی کا نام ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ مثال آ رہی ہے، ذرا انتظار کیجیے۔ اور نوع اس کلی کا نام ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض، حقائق نہیں، اگر پہلے حقائق بولا تو بدل لیجئے گا، اغراض۔ تو جنس اصولیین کی یہاں اس کلی کا نام ہے جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے، اور نوع اس کلی کا نام ہے اصولیین کی یہاں جو کثیرین متفقین بالاغراض پر ما ہوا کے جواب میں بولی جائے۔ جنس اور نوع کے معنی کی وضاحت ہوئی۔ اب آپ سماعت فرمائیں، اصل گفتگو یہ ہے یہاں پر، اور اتنی ہی بات خاص طور پہ آپ کو لینی ہے۔ خاص کی تین قسمیں ہیں: خاص الجنس، خاص النوع، خاص الفرد۔ خاص الجنس، جنس بھی اور خاص بھی، یہ کیسے؟ لیکن پہلے اس کو مثال کے ذریعے سے سمجھیے۔ خاص الجنس جیسے انسان، خاص النوع جیسے رجل، خاص الفرد جیسے زید۔ تو انسان خاص ہے معنی کے اعتبار سے، اس اعتبار سے کہ لفظ انسان کو واضح نے ایک معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر وضع کیا، اس اعتبار سے یہ خاص ہے، تو معنی کے اعتبار سے خاص ہے۔
اب ایک دوسری بات یہ کہ معنی کے اعتبار سے خاص ہے، اس اعتبار سے کہ اس کی وضع معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر ہے، یہ خاص ہے، مگر اس کے مصداق اور افراد کثیرین مختلفین بالاغراض ہیں، کیونکہ اس کی افراد میں زید ہے، عمر ہے، بکر ہے، ہندا ہے، زینب ہے، کلثوم ہے۔ تو یہ جو ان کے افراد ہیں، انسان کے افراد زید، عمر، بکر، ہندا، زینب، کلثوم، یہ جو اس کے افراد ہیں، یہ افراد انسان کے افراد اغراض میں مختلف ہیں، اغراض میں، کیونکہ زید، عمر، بکر کی خلقت سے غرض کچھ اور ہے، ہندا، زینب، کلثوم کی خلقت سے غرض کچھ اور ہے۔ تو چونکہ یہ جو ایک انسان جو ایک معنی کے لیے وضع کیا گیا انفراد کے طور پر، اسی لیے خاص تو ہے، مگر چونکہ اس کے افراد ہیں، اور کیسے افراد ہیں؟ کثیرین مختلفین بالاغراض افراد ہیں، یعنی اس کے دامن میں سمائے ہوئے ہیں کثیرین مختلفین بالاغراض افراد۔ تو چونکہ اس کے مصادیق کثیرین مختلفین بالاغراض ہیں، تو ان مصادیق کے اعتبار سے، ان مصداق کے اعتبار سے یہ جنس ہے۔ تو آپ کو شبہ نہیں ہونا چاہیے کہ خاص اور جنس دونوں کا اجتماع کیسے ہو رہا۔ خاص خصوصیت اس میں کوئی شرکت نہیں ہوتی، اور جنس میں تو شرکت ہوتی ہے، شرکت ہوا کرتی، تو خصوصیت یعنی عدم شرکت اور جنس شرکت، ان دونوں کا اجتماع بھلا کیسا ہو سکتا؟ تو اس کی وضاحت میں کر چکا کہ خاص ہے معنی کے اعتبار سے، اسی معنی کے اعتبار سے جس کو 2-3 بار کے وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پہ، تو معنی کے اعتبار سے یہ خاص ہے، اور مصداق کے اعتبار سے، ما صدق علیہ کے اعتبار سے یہ جنس ہے۔ حیثیتیں بدل گئی، اعتبارات بدل گئے، خصوصیت کسی اور اعتبار سے ہے، جنسیت کسی اور اعتبار سے، فلا مذائقہ، حیثیت بدلنے کے بعد پھر کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ تو جس طریقے سے کہ خاص الجنس آپ نے سنا، معنی کے اعتبار سے خاص ہے، مصداق کے اعتبار سے جنس ہے، اسی پر خاص النوع کو قیاس کر لیجئے، معنی کے اعتبار سے خاص ہے اور مصداق کے اعتبار سے نوع ہے، کہ اس کے دامن میں کثیرین متفقین بالاغراض افراد ہے، کہ وہ معنی بہت سے افراد پر صادق آتا ہے، ایسے افراد پر جو حقیقت میں متفق ہیں۔ بہرحال اصل مسئلہ یہاں پر یہ ہے کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں: خاص الجنس، خاص النوع، خاص الفرد۔ خاص الجنس جیسے کہ انسان یہ خاص ہے، کیوں؟ اس لیے کہ معنی معلوم کے لیے انفراد کے طور پر وضع کیا گیا، اور خاص الجنس ہے اس اعتبار سے کہ اس کے افراد، اس کی مصادیق کثیر ہیں، بہت ہیں، اور افراد جو کثیر ہیں وہ اغراض میں مختلف ہیں۔ مثلا ان افراد کثیرہ میں سے ایک فرد زید ہے، اس کی خلقت سے غرض مثلا نبی ہونا، شاہد فی الحدود والقصاص ہونا، اور اسی انسان کے افراد میں سے ایک فرد ہندا بھی ہے، اس کی خلقت سے غرض صاحب فراش ہونا، عاطیہ بالولد ہونا، ضروریات خانہ کا منتظمہ ہونا، یہ اس کی خلقت سے غرض ہے۔ تو اس کے تحت، انسان کے تحت ایسے افراد ہیں جو مختلف حقیقت اغراض میں مختلف ہیں۔ اس طور پر انسان یہ مثال ہے خاص الجنس کی۔
اسی پر قیاس کر کے خاص النوع جیسے کہ رجل خاص ہے معنی کے اعتبار سے اور نوع ہے مصداق کے اعتبار سے۔ یہ دو قسم ہوئی، خاص الجنس اور خاص النوع، یہ دو قسمیں ہوئی۔ اب اگر ان دونوں کی آپ الگ الگ تعریف سننا چاہتے ہیں تو خاص الجنس وہ لفظ ہے جو ایسے معنی معلوم کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کے تحت کثیرین مختلفین بالاغراض شامل ہوں جیسے کہ انسان۔ اور خاص النوع وہ لفظ ہے جو ایسے معنی کے لیے وضع کیا گیا ہو جس کے تحت کثیرین متفقین بالاغراض شامل ہو جیسے کہ رجل۔ اور تیسری قسم خاص العین ہے جیسے کہ زید، یہ خاص العین ہے، وضع کیا گیا معنی معلوم کے لیے کہ یہاں شرکت کی کوئی گنجائش نہیں ہے مگر تعدد اوضاع کے ذریعے سے۔ تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ خاص کی 3 قسمیں ہیں اور اس کی مثال یہ ہے۔ اب متن کی عبارت کو ہم دیکھیں گے کہ ماتن اس بات کی تعبیر کیسے کرتے ہیں۔ وہ اما یکون خصوص الجنس، خاص یا تو خاص الجنس ہوگا یا خاص النوع ہوگا یا خاص العین ہوگا۔ کہتے ہیں تقسیم للخاص، تصریح کر رہے ہیں کہ یہ خاص کی تفسیر ہے، اس خاص کی تفسیر ہے جس کی ابھی اس عبارت سے پہلے تعریف گزر چکی۔ تو کہتے ہیں تقسیم للخاص وہو اما ان یکون خصوص الجنس، یہ خاص کی تقسیم ہے، اس کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد طریقہ بھی یہی ہے کہ شے کی پہلے تعریف کی جاتی ہے اس کے بعد تقسیم کی جاتی، تو طریقے کے مطابق پہلے خاص کی انہوں نے تعریف کی اور اب تعریف کے فوراً بعد خاص کی تقسیم کر رہے ہیں اپنی اس عبارت سے وہو اما ان یکون خصوص الجنس الی آخرہ سے۔ تو کہتے ہیں خاص کی تقسیم ہے اس کی تعریف کے بیان کرنے کے بعد۔ الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص، یہ جو عبارت آئی ہے شارح کی، تو الخصوص الذی یفہم فی ضمن الخاص اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ وہ میں جو ہوا ضمیر ہے، یہ ضمیر جو ہے اس ضمیر کا مرجع خصوص ہے، اس ضمیر کا مرجع خصوص ہے۔ خصوص یا تو خصوص الجنس ہوگا یا خصوص النوع ہوگا، تو اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں کہ ہوا کی ضمیر کا مرجع خصوص ہے، مگر اس پر ایک سوال ہوگا، ہوا کی ضمیر کا مرجع یہ ضمیر خصوص کی طرف کیسے پلٹ سکتی؟ خصوص کا تو ماسبق میں ذکر نہیں ہوا، پھر تو یہ اضمار قبل ذکر ہو جائے گا۔ جواب یہ ویسے ہی ہے جیسے اعدلوا ہوا اقرب للتقویٰ میں ہوا کی ضمیر عدل کی طرف پلٹ رہی کہ اعدلوا کے ضمن میں عدل مذکور ہے، تو ماسبق میں خاص کا ذکر ہوا اور خاص خصوص سے بنا ہے، خاص خصوص سے مشتق ہے، تو خاص کے ضمن میں خصوص کا بھی ذکر ہوا، اس لیے یہ اضمار قبل ذکر نہیں ہے، اس بات کی طرف اشارہ کرنا چاہ رہے ہیں۔ یعنی خصوص جو خاص کے ضمن میں سمجھا جاتا ہے، سمجھ میں آتا ہے، اسی خصوص کی طرف ہوا کی ضمیر پلٹ رہی ہے، ایسا شارح کہتے ہیں۔ اب کہتے ہیں اما یکون خصوص الجنس، یہ خصوص یا خاص یا تو خاص الجنس ہوگا،
خاص یا تو خاص الجنس ہوگا، وضاحت تھوڑی سی کر چکا ہوں، خاص یا تو خاص الجنس ہوگا، خاص الجنس بِأَن یکون جنس ہو خاصاً، بیں طور کہ اس کی جنس خاص ہو۔ محشی کہتے ہیں کہ یہ عبارت شارح کی درست نہیں ہے کہ بِأَن یکون جنس ہو خاصاً، درست یہ ہے کہ یوں کہیں بیں طور کہ وہ جنس سے خاص ہو، سمجھ رہے ہیں، بیں طور کہ وہ جنس سے خاص ہو، خاص معنی کے اعتبار سے، اگرچہ اس کے مصداق متعدد ہیں۔ میں گفتگو کر چکا اس گفتگو کی روشنی میں کہ خاص اور جنس دونوں کا اجتماع، خاص میں تو عدم شرکت ہوتی ہے اور جنس میں شرکت ہوتی ہے، تو یہ تو اجتماع متنافیین ہو گیا، اجتماع متضادین ہو گیا۔ تو جواب دے چکے کہ کوئی مذائقہ نہیں ہے، اس کا خاص ہونا معنی کے اعتبار سے ہے اور جنس ہونا مصداق کے اعتبار سے ہے، فلا مذائقہ دو الگ الگ اعتبار سے ہے۔ بیں طور کہ جنس سے خاص ہو، خاص معنی کے اعتبار سے اور جنس مصداق کے اعتبار سے، اگرچہ اس کے مصداق متعدد ہوں، تو خاص یا تو خاص الجنس ہوگا یا خاص النوع ہوگا۔ اسی طرز پر کس طرز پر کہ نوع خاص ہو معنی کے اعتبار سے، یا خصوص العین یعنی خاص العین یعنی شخص معین ہو۔ یہ خاص بخصوص العین کی تفسیر ہے۔ وہذا اخص الخاص، اور یہ یعنی خاص بخصوص العین یہ اخص الخاص ہے۔ یہ کیا ہے؟ اخص الخاص ہے۔ کون؟ خاص بخصوص العین۔ بات ختم ہو چکی۔ اور جنس اصولیین کے یہاں، فقہا کے یہاں، جنس اصولیین کے یہاں نام ہے اس کلی کا جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولی جائے، اس کلی کا نام ہے۔ اصولیین کے یہاں جنس اس کلی کا نام نہیں ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جائے، جس کی طرف مناطق گئے کہ مناطق کے یہاں جنس اس کلی کا نام ہے جو کثیرین مختلفین بالحقائق پر بولی جائے، مگر اصولیین کے یہاں جنس اس کلی کا نام ہے جو کثیرین مختلفین بالاغراض پر بولی جائے۔ اور نوع ان کے یہاں، اصولیین کے یہاں، اس کلی کا نام ہے جو کثیرین متفقین بالاغراض پر بولی جائے، حقائق پر نہیں، جیسا کہ مناطق کی رائے ہے۔ فہم انما یبحثون عن الاغراض، کہ اصولیین اغراض سے بحث کرتے ہیں، حقائق سے بحث نہیں کرتے، اس لیے نوع اور جنس ان کے یہاں اس کا نام ہے جس کا ابھی ذکر ہوا۔ فرب نوع عند المنطقیین، سن چکے کہ دونوں کی الگ الگ اصطلاح ہے جنس اور نوع کے بارے میں۔ جنس اور نوع کے بارے میں جب الگ الگ اصطلاح ہے تو ایسا ہو سکتا ہے کہ کوئی اصولیین کے یہاں جنس ہو، اصولیین کے یہاں جنس ہو اور مناطق کے یہاں جنس نہ ہو بلکہ نوع ہو، ایسا ہو سکتا۔ ایسا بھی ہو سکتا کہ مناطق کے یہاں نوع ہو اور اصولیین کے یہاں جنس ہو۔ اس کی مثال انسان ہی ہے جو تفصیلات کے سامنے پیش کی جا چکی کہ انسان یہ جنس ہے اصولیین کے یہاں، کیونکہ اس کے تحت رجل اور مرأہ ہے اور دونوں کی خلقت، رجل اور مرأہ ہے اور دونوں کی خلقت سے غرض الگ الگ ہے، تو اصولیین کے یہاں یہ جنس ہے، مگر منطقیوں کے یہاں یہ جنس نہیں ہے بلکہ نوع ہے، تو اس کو کہتے ہیں رب نوع عند المنطقیین جنس عند الفقہاء۔ بہت سی نوع منطقی یعنی بہت سا وہ جو نوع ہے منطقیوں کے یہاں، وہ فقہا کے یہاں جنس ہے، جیسا کہ یہ بات واضح ہے ان مثالوں سے جس کو مصنف نے اپنے اس قول سے ذکر کیا، جیسے انسان اصولیین کے یہاں جنس ہے مگر منطقیوں کے یہاں جنس نہیں ہے بلکہ نوع ہے، جیسے کہ انسان یہ خاص الجنس کی مثال ہے، اور رجل یہ خاص النوع کی مثال ہے، اور زید یہ خاص
عین کی مثال ہے۔ تو کہتے ہیں انسان یہ خاص الجنس کی مثال ہے۔ کیونکہ انسان یہ بولا جاتا ہے کثیرین مختلفین بالاغراض پر، کیونکہ انسان کے تحت رجل اور مرأہ ہے، امرات ہے، مرد ہے اور عورت ہے، اور مرد کی خلقت سے غرض ہے اس کا نبی ہونا، امام ہونا، حدود و قصاص میں گواہ ہونا، جمعہ کا قائم کرنے والا ہونا، آیات کا قائم کرنے والا ہونا، اور ان کے مانند مثلا ناکح ہونا، اور عورت کی خلقت سے غرض صاحب فراش ہونا، عطیہ بالولد ہونا، ضروریات خانہ کا منتظمہ ہونا، اور اس کے سوا مثلا منکوحہ ہونا، والرجل نظیر و خاص النوع، اور رجل خاص النوع کی نظیر ہے، کیونکہ یہ کثیرین متفقین یہ تو ہو چکا، اور زید یہ خاص العین کی نظیر ہے، کیونکہ یہ شخص معین ہے جس میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے مگر تعدد وضع سے، یعنی متعدد بار وضع ہو تو ہی ورنہ اس میں شرکت کی گنجائش نہیں ہے۔ تم الدرس اليوم وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔